ایک عاشق مصطفیٰ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یار بتاؤ تو صحیح، تمہیں اپنے محبوب سے اتنا پیار کیوں ہے؟ جب اس کا نام آتا ہے تو تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے، جب اس کی بات ہوتی ہے تو ادب سے تمہاری پلکیں جھک جاتی ہیں، اس کا نام تمہارے سب دکھوں کا مداوا ہے، اس کا ذکر تمہاری ہر تکلیف کی راحت ہے۔ جب اس کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے تو کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہو، رشتے ناتے بھول جاتے ہو، پھر چاہے سامنے بادشاہ ہو یا دنیا کا طاقتور شخص، تم اس کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے بلکہ اسے تہس نہس کر دیتے ہو۔ آخر تمہارے محبوب میں ہے کیا چیز؟ کہاں کی یہ چیز ہے؟ کہاں کی یہ ہستی ہے؟ کیسی یہ ہستی ہے کہ جو تمہیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اپنے مال سے بھی پیاری ہے، اپنی اولاد سے بھی پیاری ہے، دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے؟ اس نے کہا آؤ یار، آج میں تجھے اپنے یار کا تذکرہ سناؤں، آؤ آج میں تجھے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی بات بتاؤں۔ وہ کہنے لگا یار ایسے محبوب کی تو بات سننے کو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ جس پہ دنیا سب کچھ لوٹا کے کہتی ہے کہ جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یار ایسے محبوب کی بات تو میں ضرور سنوں گا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارا محبوب کیسا ہے؟ اس نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، میرا محبوب تاج کا بھی مالک ہے، میرا محبوب معراج بھی کر کے آیا ہے، میرا محبوب براق پہ بھی سوار ہوا ہے، اور انبیاء کے امامت کا جھنڈا بھی میرے یار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ تمہارا محبوب کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے محبوب کا کوئی ایک کام ہو تو بتاؤں، میرے محبوب کے تو بہت سے کام ہیں۔ اس نے کہا چند کام بتا دو۔ اس نے کہا چند کام یہ ہیں کہ دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والألم، دافع البلاء والوباء والمرض والقحط والألم، میرے محبوب کے نام سے سب بلائیں چلی جاتی ہیں، میرے محبوب کے نام سے سب وبائیں چلی جاتی ہیں، میرے محبوب کے نام سے سب بیماریاں چلی جاتی ہیں، مصطفیٰ کا نام لو تو قحط سالیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور مصطفیٰ کا نام لو تو بیمار میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا واہ، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ یہ سن کے بڑی تجسس پیدا ہوئی اس سوالی میں۔ کہنے لگا یار ایسا بندہ تو میں نے کبھی نہیں سنا، اس کا نام کہاں سے آیا؟ کہنے لگا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، کوئی کہتا ہے کہ میں محبوب کا نام بڑا سجا کے لکھوں گا۔ یارا آپ میں تجھے بتاؤں کہ میرے محبوب کا نام کہاں لکھا ہے؟ میرے محبوب کا نام تو لوح میں بھی موجود ہے، میرے محبوب کا نام تو عرش میں بھی موجود ہے، میرے محبوب کا نام تو عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور لکھنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں بلکہ پروردگار عالم ہے۔ پھر سوالی پوچھنے لگا یارا یہ تو بتاؤ کہ یہ سردار ہے کہاں کا، کیونکہ میں نے تو ایسا کوئی شخص نہیں سنا۔ وہ کہنے لگا سید العرب والعجم، کوئی کسی ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی گاؤں کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے یا ملک کا بادشاہ ہوتا ہے۔ فرمایا سید العرب والعجم،
میرا محبوب پورے عرب کا بھی محبوب ہے، پورے عرب کا بھی سردار ہے اور پورے عجم کا بھی سردار ہے۔ اس نے کہا اچھا یار، پھر اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کا تشخص کیسا ہے؟ اس نے کہا آؤ میں تجھے بتاؤں۔ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، میرے محبوب کا جسم مقدس بھی ہے اور معطر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ایسا کہ جو اس کا نام لے پاک ہو جائے، اور معطر ایسا کہ میرے نبی کے قدموں کو چھو کے گرنے والا پانی جنت کا روغن بنے، اور بچا جو ان کے تلووں کا دھوون، بچا جو ان کے تلووں کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ وہ پھر پوچھنے لگا یار جس کا جسم اتنا پیارا تو اس کا مکھڑا تو ضرور بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ اس نے کہا ہاں آؤ میں تجھے بتاؤں میرے محبوب کا مکھڑا کیسا ہے۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم، میرے محبوب کا مکھڑا سورج اور چاند سے زیادہ خوبصورت، میرا محبوب ہدایت کا نور اور میرا محبوب اندھیروں میں روشنی، میرا محبوب ایسا دیا کہ جس میں دھواں نہیں، میرا محبوب ایسا چراغ کہ جس سے کائنات روشن ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا پھر تمہارے یار کی عادتیں تو بڑی پیاری ہوں گی۔ اس نے کہا ہاں جمیل الشیم، میرے محبوب کی سب عادتیں ہی پیاری ہیں، میرے محبوب کی سب عادتیں پیاری ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تمہارا محبوب کرتا کیا ہے؟ کہا شفیع الامم، میرا محبوب اپنے گناہ گار امتیوں کی شفاعت کرتا ہے۔ میرے محبوب نے کہا ہے کہ شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت تو میرے گناہ گار امتیوں کے لیے ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کے پاس ہے کیا؟ فرمایا صاحب الجود والکرم، پوری کائنات کی سخاوتیں میرے مصطفیٰ کے دروازے کی نوکر ہیں، ساری کائنات کی سخاوتیں میرے مصطفیٰ کے دربار میں خیرات لینے آتی ہیں، اور ایسا سخی کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو جو خوبصورت ہوتا ہے اسے تو زمانہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، اتنے پیارے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کہنے لگا واللہ عاصمہ، میرے محبوب کی حفاظت میرا رب کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا کہ جس کی حفاظت رب کرتا ہے پھر تو اس کے خدمت گزار کوئی عام انسان نہیں ہوں گے، کوئی عام ہستی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ہاں واقعی سچے ہو، وہ جبریل و خادمہ، میرے مصطفیٰ کے دروازے کی چاکری جبریل کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر تو سواری بھی کوئی عام سواری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ہاں والبراق مرکبہ، میرے محبوب کی سواری بھی نور ہے، میرا مصطفیٰ نور تو میرے مصطفیٰ کی سواری بھی نور ہے۔ اس نے کہا اگر سواری نور ہے تو پھر تو زمین کا سفر نہیں کرتا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں سچے ہو یار، میرے محبوب کی سواری نور، میرے محبوب کا خادم جبریل، اس لیے میرا مصطفیٰ معراج کا سفر کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ معراج کسے کہتے ہیں؟ کہا وسدرۃ المنتہا مقامہ، معراج کہتے ہیں بلندیوں کو، اور میرا مصطفیٰ بلندیوں کی طرف گیا۔ کہاں تک گیا؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا مقامہ، میرے محبوب کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود، کہا یہ سب میرے مصطفیٰ کی منزلیں ہیں۔ کہا اچھا یار یہ تو بتا یہ بادشاہ کن کا ہے، یہ سردار کن کا ہے؟ اس نے کہا سید المرسلین، یہ رسولوں کا بھی سردار ہے، یہ تمام نبیوں کا امام ہے، تمہیں نہیں پتا؟ آیا تو آخر میں ہے
لیکن شب معراج بیت المقدس میں امامت مصطفیٰ نے کی، 1.25 لاکھ پیچھے تھے، پہلے آنے والے پیچھے کھڑے تھے، میرا محبوب مصلی پہ کھڑا تھا، دنیا کو بتایا کہ آیا سب سے آخر میں ہوں لیکن ہوں سب کا امام، آیا سب سے آخر میں ہوں لیکن ہوں سب کا امام، سید المرسلین۔ اس نے کہا اچھا یار جو نبیوں کا سردار ہے تو پھر تو اس کے کوئی لقب بھی ہوں گے؟ کہا ہاں بڑے بڑے خوبصورت لقب ہیں میرے مصطفیٰ کے، میرا رب کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے پکارتا ہے، کبھی والضحیٰ کہہ کے پکارتا ہے، تو کبھی واللیل اذا سجا کہہ کے پکارتا ہے، میرے مصطفیٰ کو بڑے ناموں سے پکارتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یار کچھ اور بھی بتاؤ، ان خاتم النبیین، میرا نبی خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اس نے کہا اچھا 1.25 لاکھ نبی آئے، کیا اب نبی نہیں آئیں گے؟ اس نے کہا نہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، بس میرے نبی کے بعد آخری کوئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کسی نے میرے نبی کی ختم نبوت میں رتی بھر بھی شک کر لیا، رب کو نبی کی ختم نبوت اتنی پسند ہے کہ رب اس شک کی بنیاد پہ اسے اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اللہ اس سے ایمان کی دولت لے لیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اور کوئی لقب؟ کہا شفیع المذنبین، میرا محبوب گناہ گاروں کی شفاعت کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اور؟ اس نے کہا انیس الغریبین، میرا محبوب غریبوں کے لیے انسیت ہے، میرا محبوب اتنا ہے، میرا محبوب اتنا کمال والا محبوب ہے کہ غریبوں سے اسے انس تھا، غریبوں سے اسے محبت تھی، غریبوں سے اسے چاہت تھی، وہ غریبوں کو دور نہیں تھا بٹھاتا، وہ غریب کے لیے بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ غریب کو بھی وہی پیار اور محبت دیتا تھا جو مکے کے سردار کو دیتا تھا۔ کہا اچھا اور کوئی لقب؟ کہا رحمت للعالمین، میرا محبوب صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ کہا تجھے یاد نہیں وہ کیسے ہرنی جال میں پھنسی ہوئی تھی، میرے محبوب نے ہرنی کی ضمانت دے کے اسے رہا کر دیا۔ اس نے کہا اچھا اور بتاؤ؟ اس نے کہا راحت العاشقین، وہ عاشقوں کی راحت ہے، وہ عاشقوں کے دلوں کا سکون ہے، وہ عاشقوں کے دلوں کا چین ہے۔ کہا اور؟ کہا مراد المشتاقین، جو اس کے دید کے طالب ہوتے ہیں جب اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو سب مرادیں براتی ہیں، اور ایسے مشتاق ہیں کہ قبر میں جانے پہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اسی امید پہ وہ موت کو بھی خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس نے کہا اور کچھ بتاؤ؟ اس کا شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، یہ سب میرے محبوب کی صفات میں سے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یار یہاں تو کسی کو تھوڑی سی عزت مل جائے تو اس کے نخرے نہیں ختم ہوتے، تمہارے نبی کے تو دروازے پہ سب عزتیں بھی آ کے جھکتی ہیں، تمہارے محبوب کے دروازے پہ تو سب شانیں بھی آ کے جھکتی ہیں، تو ایسے محبوب میں تو بڑے ناز نخرے ہوں گے، ایسا محبوب تو بڑا ناز نخرے والا ہوگا، ایسا محبوب تو امیروں کے ساتھ یارانہ لگاتا ہوگا، غریبوں کو تو پوچھتا بھی نہ ہوگا۔ اس نے کہا ارے پگلے تجھے کیا پتا میرے محبوب کی شان کا،
میرا محبوب محب الفقراء والغرباء والمساکین، میرا محبوب تو فقیروں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرتا ہے۔ میرا محبوب تو پھٹے لباس والے کو بھی گلے لگاتا ہے۔ میرا محبوب تو میلے کچیلے لباس والے کو بھی گلے لگاتا ہے۔ میرا محبوب تو غریب سے غریب تر کو بھی گلے لگاتا ہے۔ میرا محبوب تو ایسا محبوب ہے کہ کہتا ہے یا پروردگار میں زندہ رہوں تو غریبوں میں دنیا سے پردہ پوش ہوں، تو غریبوں میں میرا محبوب تو کہتا ہے میں دنیا سے پردہ پوش ہوں تو بھی غریبوں میں، اور یا پروردگار کل جب میں اٹھوں تو بھی غریبوں کے ساتھ۔ میرا محبوب تو غریبوں سے پیار کرنے والا ہے، میرا محبوب تو فقیروں سے پیار کرنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا یار کوئی اور شان بتاؤ۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، میرے محبوب کی سرداری کا کیا بتاؤں؟ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، میرا محبوب نہ صرف سید العرب والعجم ہے، نہ صرف عرب اور عجم کا سردار ہے، بلکہ سید الثقلین، میرا محبوب تو یہاں کا بھی سردار تو وہاں کا بھی سردار۔ یہاں بھی محبوب میرا کہتا ہے کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، یہاں بھی سب عزتیں میرے در کی نوکر، سب عظمتیں سب بادشاہیاں میرے در کی نوکر، میرا رب دیتا ہے میں مصطفیٰ بانٹتا ہوں، اور کل قیامت کے دن بھی سرداری میری ہی ہوگی کہ جنت بنائی تو خدا نے ہے اور بانٹنی مصطفیٰ نے ہے۔ جنت بنائی رب نے ہے لیکن داخل وہی ہوگا جسے میں مصطفیٰ بھیجوں گا۔ اس نے کہا اچھا یار یہ تو بتاؤ، ہر وقت اسی کی باتیں کرتے رہتے ہو، کتنا بھی کوئی پیارا ہو آخر اس کی تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اسی کی باتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت اسی کی بات کرتے ہو، اسی کے گن گاتے ہو، اسی کا دم بھرتے ہو۔ یار یہ تو بتاؤ کہ دنیا تو بے مقصد نہیں، ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے، تم اتنی تعریفیں کرتے ہو، اس نبی سے تمہیں کچھ ملے گا بھی؟ کہا ہاں، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین، میرا محبوب اتنی عظمتوں والا ہے کہ دونوں جہانوں میں مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، یہاں ملتا ہے تو بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے، اور قیامت کے دن بخشش ہوگی اور جنت ملے گی تو بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اس نے کہا اچھا یار یہ تو مجھے بتاؤ کہ اس سے تو پھر سب پیار کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں آؤ بتاؤں، محبوب رب المشرقین والمغربین۔ کہا میرا محبوب اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے، انسان، جن، چرند، پرند، زمین، آسمان، فرشتے، جنت، دوزخ، لوح، قلم، کرسی، ہر چیز میرے محبوب سے پیار کرتی ہے۔ لیکن تجھے بتاؤں کہ ان سب کا خالق بھی میرے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ محبوب رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا رب بھی میرے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یار جو خود شان والا ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی شان والی ہوتی ہے، تو اس کی اولاد کون ہے؟ ضرور وہ بھی شانوں والی ہوگی۔ کہا ہاں تجھے پتہ نہیں، جد الحسن والحسین، میرا محبوب حسن اور حسین کا باپ ہے، اس کی اولاد حسن مجتبی اور امام حسین ہیں۔ یہ وہ سخی ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں، یہ خود کل کائنات کا سردار اور اس کی اولاد جنت کی سردار۔ سے کہا اچھا پھر تیرا محبوب صرف تیرا ہی محبوب ہے؟ اس نے کہا نہیں، مولانا و مولا الثقلین،
میرا بھی محبوب ہے اور دونوں جہان والوں کا بھی محبوب ہے، میرا بھی مددگار ہے اور دونوں جہانوں میں مددگار ہے، یہاں بھی ہمارا مددگار ہے اور آخرت میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ اس نے کہا اچھا یار اتنا کچھ بتا دیا، اب تو جی چاہتا ہے اس کا نام ضرور سنوں۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یار جو اتنا سونا ہے تو نام بھی تو والدین نے چن کے رکھا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں آؤ آؤ میں بتاؤں، واقعی اس کا نام اس کے والدین نے چن کے رکھا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم اس کی کنیت ہے اور محمد اس کا نام ہے اور عبداللہ اس کے باپ کا نام ہے، اسے کہتے ہیں ابو القاسم محمد بن عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا یار یہ نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا کیسے سنا ہوگا، یہ نام ہے ہی ایسا کہ میرے محبوب سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا کیوں، ایسا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ محبوب سے پہلے اور محبوب کے بعد کوئی میرے محبوب جیسا پیدا ہوا ہی نہیں۔ اور تجھے یہ بتاؤں کہ اللہ کے نوروں میں سے یہ ایک نور کا خزانہ تھا میرے محبوب کا نام، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کے خزانوں میں سے یہ خزانہ تھا، رب نے چھپا کے رکھا تھا یہ نام، یہ تب ہی ظاہر ہوا جب اپنا محبوب دنیا میں بھیجا، اس لیے اس کا نام پہلی مرتبہ رکھا گیا، ایسا نام پہلی مرتبہ رکھا گیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا۔ کہا اچھا یار اس نام کی کسی اور نے بھی تعریف کی ہے؟ کہا ہاں آؤ میں تجھے بتاؤں، ایک حسان بن ثابت ہے اس نے بھی اس نام کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا اچھا یار بتاؤ تو صحیح۔ کہا اس نے کہا احسن منک لم تر قط عینی، یار صرف تو ہی نہیں کہتا کہ یہ حسین ہے،